امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ کل رات تک تو آیت اللہ خامنائی کے بہو، بیٹے اور داماد کی شہادت کی خبریں موصول ہو رہی تھیں، لیکن آج صبح علی خامنائی کی شہادت بھی ایرانی میڈیا نے کنفرم کر دی۔ دوسری جانب ایران نے جہاں جہاں امریکی اڈے تھے، چاہے وہ ابو ظہبی میں تھے، دبئی میں تھے، کویت میں تھے، قطر میں تھے، ایران نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہاں پاکستان اور افغانستان کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں کیا تبصرہ کیا جائے؟ ایک عام آدمی کیا کنکلیوڈ کر سکتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت سے تجزیہ نگار، دانشوروں اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے صحافیوں کو سنا، لیکن کسی کے دماغ میں بھی کوئی بات، کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ کڑیاں تو بہت ہیں، لیکن گریٹر پلان کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری صورتحال ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کسی نے یہ سب پہلے سے ہی پلان کیا ہوا ہے تو کیا اس کے ڈیزائرڈ آؤٹ کم حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ السلام علیکم، میں ہما خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود ہما خان۔ ناظرین، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ جب جنگ اس طرح شروع ہوتی ہے اور متعدد ملک اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ان ممالک کے آپس میں کمپلیکس کوریلیشن ہوتے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایسا ایونٹ ہو جائے جو اس کو پوری طرح سے ایک کنفلکٹ میں بدل دے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم۔ اگر ہم ان کڑیوں کو ملائیں تو ایران ہمیشہ سے، ایک عرصے سے ہی اسرائیل اور امریکہ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ اسرائیل بہانے بنا بنا کر ایران پر حملہ کرتا آیا اور امریکہ بھی جب دل چاہا یہی کرتا آیا۔ اس کے برعکس ایران مسلسل ڈیفائنس اور ریزسٹنس شو کرتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو تقریباً تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی حکومتیں ایکچولی کچھ خاص کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اپنی اکانومی اور پولیٹیکل سٹرکچر میں یا تو تباہ ہو چکی ہیں یا پھر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ادھر اسرائیل کا متعدد بار گریٹر اسرائیل بنانے کا دعویٰ جو ہے اس میں شدت محسوس ہو رہی ہے، اور اس شدت کے پیش نظر اسرائیل جو بھی اقدامات کرتا ہے اس کی الائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے امریکہ کا نام آتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کا ایک اصول جو موریلٹی، ایتھکس اور مساوات کا ہوتا ہے اسے بالکل یاد نہیں رکھا جاتا۔ ہمیں اس دوران ایک انٹلیکچوئل اور مورل ایروگنس نظر آتی ہے۔ دوسری جانب اس پورے خطے میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان ایک بڑی اسٹرانگ آرمی رکھتا ہے۔ پاکستان کی آرمی کا شمار دنیا بھر کی ٹاپ آرمیز میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ، ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تسلیم کیا جائے گا۔ اگر یہ معاہدہ نہ بھی ہوا ہوتا تو پاکستان ہمیشہ سے اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے خود کو ریپرزینٹ کرتا آیا ہے۔ دوسری جانب سعودیہ عرب بھی اس خطے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سعودیہ عرب کا یمن کے ساتھ تنازع چل رہا ہے جو کہ کسی بھی وقت فلیئر اپ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ اس وقت شروع ہوئی ہے جب پوری دنیا ایک جنگی کشیدگی میں مبتلا ہے۔ اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس ٹرائیو میں ایران، افغانستان، پاکستان کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہر سوچنے والا دماغ جب ان ساری چیزوں کو ملا کر سوچتا ہے تو ایک ہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ اس سب صورتحال میں امریکہ اور روس اس جنگ میں کیا کرتے ہیں۔ سارا یورپ آلریڈی فارغ ہے، یوکرین کی جنگ نے انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اور چائنا کتنی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس سارے کنفلکٹ میں ان کے اپنے دفاعی اور اکنامیکل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے الائنسز ہیں۔ ادھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اکثر ہماری قیادت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب انڈیا اور اسرائیل کا بڑا نیکسس ہے۔ ایون پچھلے دنوں مودی نے ایک کانفرنس میں فادر لینڈ آف انڈیا جو ہے جی اسرائیل کو بتایا ہے، اور اسی نیکسس کا حصہ امریکہ بھی ہے۔ یہ جو ظاہر سی بات ہے کوریلیشنز ہیں، بہت ہی کمپلیکس قسم کے کوریلیشنز ہیں۔ ان سب باتوں کے نتیجے میں اگر کوئی باٹم لائن یا کوئی نچوڑ نکالا جا سکے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روس اور چائنا اگر اس جنگ میں کودے تو وہ بہت اگریسولی سامنے آئیں گے۔ جیسا کہ پیوٹن نے ایک بیان جو ہے وہ دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے بحری جہازوں کو، یعنی کہ امریکہ کے کچھ بحری جہازوں کو ڈبونا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس پوری دنیا میں ایک ایسی جنگ جو آئنسٹائن کے بقول کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تیسری عالمی جنگ کب اور کیسے اور کن اسلحات کے ساتھ لڑی جائے گی، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر دنیا میں چوتھی عالمی جنگ ہوئی تو وہ لاٹھیوں سے لڑی جائے گی، یعنی اس بات کا مطلب کہ بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اور ناظرین، جس سپیڈ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اینڈ آف سیولائزیشن بہت چھوٹی عمر میں ہی دیکھنے کو مل جائے گی، اللہ نہ کرے۔